السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ نیو ایئر کس کا طریقہ ہے اور اس کی قباحتیں کیا ہیں۔ اگر ہم نیو ایئر کی قباحتوں پر بات کریں تو یہ پھر طریقہ کسی کا بھی ہو، قباحتیں اس کی اس قدر ہیں۔ آپ جو ہے فحاشی کے میدان میں دیکھ لیں، آپ زناکاری کے میدان میں دیکھ لیں، آپ شراب نوشی کے جو ہے میدان میں دیکھ لیں۔ 31 کی نائٹ جتنی بھی یہ جو گندگیاں کی جاتی ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو آپ پہلے اگر آپ بغیر جو ہے کسی دلیل کے بھی سمجھیں، حالانکہ دلیل سے سمجھنا واجب ہے انشاءاللہ، اس کو میں بتاؤں گی، لیکن وداؤٹ اینی اس کے بھی اگر آپ خالی دنیاوی اس کی قباحتیں دیکھیں، دنیاوی اس کی خرابیاں دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ کتنے ہی ایسی ہوٹلز ہیں جو اسپیشلی 31 کی نائٹ کو بک کیے جاتے ہیں، جہاں پر زنا کاری کے جو ہے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ کتنی لڑکیوں کی عزتیں جو ہے وہ 31 کی نائٹ کو خراب ہو رہی ہیں، کتنی زیادہ شراب نوشی۔ آپ 31 کے جو اگلی صبح ہے اس پر آپ دیکھیے کس قدر جو ہے مطلب آپ کو ایک ریشیو ملے گا کہ شراب کا جو ایک سیلنگ ہوئی ہے وہ، کیونکہ اس رات جو ہے شراب نوشی عام ہوتی ہے، بارز، ڈسکو، یہ تمام جگہوں پر اس چیز کو منایا جاتا ہے، منانے کے نام پر فحاشی اور گندگی اس میں پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس کی دنیاوی قباحتیں اگرچہ اپنے اندر بہت ہیں، لیکن ہم اس کی دینی قباحتوں پر بات کریں گے کہ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیو ایئر جو ہے اٹ از اٹیچ ٹو کرسمس، یہ کرسمس سے اٹیچڈ ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ نیو ایئر کا سیلیبریشن یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا آپ انگلش کیلنڈر ہوتا ہے نا، جنوری فیبرری والا، یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے، یعنی ان کا کیلنڈر ہے، تو وہ اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر کیلنڈر، وہ اپنے کیلنڈر کے حساب سے اپنا نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اب چند لمحات کے لیے وقفہ۔ آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے۔ آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے۔ لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گی انشاءاللہ۔ واٹس اپ کریں 8106126040 پر، یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن میں بھی منع کیا ہے کہ ہم یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کریں، ان کے قدم با قدم نہ چلیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جو ہے یہود نصارہ کی پیروی مت کرو، یہود نصارہ کے قدم با قدم نہ چلو۔ میں سب آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، مختصراً آپ کو بس آپ کو آگاہ کرنا، اس لیے میں صرف آپ کے سامنے چند ایک احادیث اور ایک دو آیات رکھ کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ جیسے آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ آپ لوگ کیوں، ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا کر کے بات کریں تو مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ فیل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو، اللہ تعالیٰ آپ سے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں ہمیں، آرڈر دے رہے ہیں ہمیں، کیا کرو کہ لا تتخذو، یاد رکھیے یہ عربی کا فعل نہیں ہے، فعل نہیں کہتے ہیں آرڈر ٹینس کو، اور عربی کا ایک فقہی قاعدہ ہے اصولی کہ جب بھی قرآن یا حدیث میں آرڈر ٹینس میں کوئی بات آتی ہے تو وہاں وہ واجب کا حکم ہوتا ہے، یعنی وہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یاد رکھیے میری بات۔ اور جب یہ نیگیٹو آرڈر ٹینس آتا ہے، یعنی کہ فعل نہیں جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹیوٹی میں آرڈر، جس کو آپ انگلش میں کہتی ہیں نا کہ ڈونٹ ڈو دس، ٹھیک ہے نا، ڈونٹ ڈو، ڈونٹ، اس طرح سے، تو وہ جو آپ کا یعنی نیگیٹو آرڈر ٹینس میں جب بات ہوتی ہے تو وہاں آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، اس بات کا یعنی کہ آپ سمجھیے حرام ہے، وہ آپ کو واجبی طور پر اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو آرڈر ٹینس استعمال کیا کہ لا تتخذو، لا تتخذو مطلب مت بناؤ، تم مت بناؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے ایڈریس کیا، ایک اس کی تاکید ہو گئی، اہل ایمان کو ایڈریس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈرن ہم کو آرڈر دے کر، حکمن ہم کو کہا واجبی طور پر تم کو کیا کرنا ہے، نہیں بنانا ہے
الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اولیاء، اولیاء اصل میں ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں دوست کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ واجبی طور پر ہم کو یہ چھوڑنا ہے، یہود اور نصارہ کو ہم کو دوست نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ بعضهم اولیاء بعض، اور جو ہے وہ لوگ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ نے ہمیں منع کیا، ہمیں نہیں بنانا ان کو دوست. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہم سے کہہ دی گئی کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. آگے اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. آپ دیکھیے اس آیت کے اندر تین چار باتیں ہیں. پہلے اللہ نے ہم سے منع کیا کہ ہمیں یہود نصارہ کو دوست نہیں بنانا، اور اٹس ڈزنٹ مین کہ دوست بنانا آپ صرف ہینڈ شیک کریں. آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، دیٹس مین یو آر یعنی آپ اس بندے کو، آپ اس انسان کو دوست بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی چیزوں کو، کسی کی رسومات کو، کسی کی خصلتوں کو جب آپ فالو کرنا شروع کرتے ہیں، دیٹس مین یو آر فالوئنگ سم ون، تو آپ اس کو دوست بنا رہے ہو، یو آر میکنگ فرینڈشپ. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، جو بھی ہے تو وہ آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اول تو ہم کو یہود نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا، بعد میں ہمیں ایک یعنی ایک حقیقت بتائی، ہمیں ان کا راز بتایا کہ دیکھو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مطلب تمہیں ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. اور اگر انسان اتنی وعید کے بعد بھی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہے. یعنی اتنی وعید سن کے بھی نہیں مان رہے، تو اگر ان سے دوستی کرو گے تو انہی میں سے ہو. اور آگے کہا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں ہم کو جو ہے وعید بتائی ہے، ہم کو جو ہے آگاہی کری ہے کہ تم جو ہے ان کو دوست نہیں بناؤ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ میں ہی آیت نمبر 55، جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم کو کسے دوست بنانا ہے. اللہ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ نے کہا مطلب اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اب بھائی جب یہود نصارہ کو نہیں بنانا دوست تو پھر کس کو بنانا؟ اللہ نے اتنا پیارا آپ کو ریپلیسمنٹ دیا، اتنا پیارا آپ کو بدل دیا. اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ آپ کا دوست بن جائے پھر آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا دوست خود اللہ ہے. آگے کہا وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اصل میں رکوع کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ، اللہ کے سامنے ذلالت اختیار کرنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، اہل ایمان، یہ ہمارے دوست ہیں. اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالی ہمارا دوست ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہیں، رسول ہمارے دوست ہیں. تو اللہ نے ان سے دوستی رکھنے کو کہا. دوستی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے دوستی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہینڈ شیک کریں گی؟ نہیں. اللہ کے نبی تو ہمارے دور میں نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے دوستی کا؟ آپ ہینڈ شیک کریں گے؟ نہیں. یہاں دوستی سے مراد یہی ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، ان کو فالو کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، احادیث پر عمل کریں. یہ ہے دوستی. ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان سے آپ دوستی کریں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو ایک بہترین ریپلیسمنٹ دیا ہے ان کا، یعنی ان سے نہیں کرنی، اور جن سے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا. آگے کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی.
گویا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے دوستی کریں گے، اس کے رسول سے دوستی کریں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں گی، معنی یہ ہے، تو اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. گویا کہ آپ اس جماعت میں آ جائیں گے جو غالب رہنے والی جماعت ہے، پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو یہاں اس طرح سے اور بھی آیات ہیں. تو یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو صرف یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی دوستی سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں، چاہے لباس میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے ہمارے جشن میں ہو، چاہے ہمارے کوئی بھی مرحلہ ہو، تو اس میں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ان کی عیدوں کی بات آتی ہے، جیسے کہ ابھی کرسمس گزرا ہے اور اس سے متعلق آپ کو معلومات بھی فراہم کی گئی. کرسمس میں یہ نصارہ کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، کرسچن، کی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، سن آف گاڈ کا جو عقیدہ ہے. اس عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں جو ہے مذمت کری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائیں اور جو ہے زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ کیا اور کہا کہ ان کی ایک ایک چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے. روز قیامت جب یہ فردن فردن آئیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا. یہ بات میں نے کرسمس کے دروس میں آپ کو بتا دی ہے. یہاں کیونکہ مجھے نیو ایئر پر بات کرنی ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ نیو ایئر جو ہے اٹ از اٹیچ ٹو کرسمس. نیو ایئر بھی یہ جو ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے اور یہ کرسمس سے ہی جڑا ہوا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ چلو کرسمس نہیں منایا تو کیا نیو ایئر منا لیں. نہیں 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 نہیں، نیو ایئر از اٹیچ ٹو کرسمس. میرے اس جملے کو یاد رکھیے، نیو ایئر جو ہے وہ کرسمس سے ہی جڑا ہوا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہود، دیکھیے اللہ کے نبی نے ہر دوسری اقوام کی مشابہت سے، دوسرے کلچرز کی، دوسری قوموں کی کاپی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں روکا ہے، خصوصاً یہود و نصارہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ترمذی میں، اور حسن درجے کی حدیث، علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت کرے. مشابہت کہتے ہیں کاپی کرنے کو. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت کرے. آگے آپ نے خصوصاً کہا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ لا تشبہوا. یہاں بھی دیکھیے وہ آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا نا کہ نیگیٹو آرڈر ہو یا آرڈر ہو قرآن حدیث میں، وہ واجب حکم ہوتا ہے، یا پھر اس کو یعنی کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کا کرنا حرام ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نیگیٹو آرڈر میں بات، حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے وہی الفاظ استعمال کیے، لا تشبہو، یعنی کہ تم مشابہت مت کرو، ڈونٹ ڈو کاپی دیم. اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا، ڈونٹ ڈو کاپی دیم. یعنی کہ یہاں پر آپ کو آرڈرلی روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کس کے بارے میں، بالیہود ولا بالنصارى، اور نہ نصارے کی، یعنی کہ نہ یہود کی، نہ جیوس کی، اور نہ نصارہ کی، نہ عیسائیوں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ حکماً منع کیا ہے. گویا کہ ان کی مشابہت کرنا حرام ہے اور ان کی مخالفت کرنا واجب ہے. یاد رکھیے، یہود نصارہ کی مخالفت واجب ہے اور ان کی کاپی حرام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً منع کیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے مطلقاً یہ بات ذکر کیا، آپ نے کہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 4031 ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ من، جو کوئی، یہاں پر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ بھئی کوئی عالم کرے، کوئی نارمل نہیں، کوئی بھی ہو، جو کوئی کسی دوسری قوم کی تشبہ مطلب کاپی کرے گا، فہو منہم، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. اب آپ کسی کے عقائد کی کاپی کرتے ہیں تو آپ اس کے عقیدے میں انہی میں شمار کیا جائیں گے، قیامت کے دن آپ انہی میں اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اگر آپ کسی کی رسومات میں کاپی کرتے ہیں تو آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے. اگر آپ کسی کی عادات میں کاپی کرتے ہیں تو آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے. گویا کہ آپ کسی بھی چیز میں
کسی بھی چیز میں جس کی اگر غیر اقوام کی کاپی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ جو ہے یہود نصارہ کی مشابہت مت کرو، یہود نصارہ کی خالف الیہود والنصارہ. ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. حتیٰ کہ آپ احادیث جب کھولیں گی پڑھیں گی تو آپ کو ملے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود جو ہے یہ نالین چپل پہن کے نماز نہیں پڑھتے، ان کی مخالفت میں تم چپل پہن کے نماز پڑھو. یہود نصارہ جو ہے وہ اشارے سے سلام کرتے ہیں، تم اشارے سے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سلام مت کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود نصارہ جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا عاشورہ کا روزہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہود رکھتے ہیں 10 کا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے ان کی مخالفت میں. آپ غور کریے، عبادات میں ان کی مشابہت کو کہا گیا. آپ نے کہا کہ سحری کا کھانا اہل کتاب یہود نصارہ اور کے روزوں میں ہمارے روزوں میں سحری کے کھانے کا فرق ہے، یعنی عبادات میں ہمیں ان کی مخالفت کرنے کو کہا گیا ہے. تو سوچئے آپ لوگ کہ ان کی وہ عیدیں جو کفر پر مبنی ہیں، ان کی وہ عیدیں جو شرک پر مبنی ہیں، جو اللہ کا بیٹا قرار دینے پر مبنی ہیں، وہ عیدیں اور ان عیدوں سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے اس کا اگر آپ جو ہے کاپی کرتے ہیں تو کتنی خطرناک ہو اللہ کی، اور پھر ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص مشرکین کی یعنی کہ اہل ایمان کے علاوہ مشرکین یہود نصارہ جو بھی ہیں کفار کی جو ہے زمین میں رہتا ہے اور ان کی عیدوں میں شرکت کرتا ہے، ان کی عیدوں میں مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کو مناتا ہے، اور اگر وہ اس پر مر گیا یعنی کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی سخت وعیدیں یہود نصارہ مشرکین کے بارے میں اور ان کی کاپی کے بارے میں. اسی طرح ایک اہل علم میں سے ایک ہیں ابو القاسم، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان 50 سال عبادات کرتا رہے اور وہ جو 50 سال عبادات کیا انہیں، وہ 50 سال کی عبادت کے بعد انہیں کیا کرے، جو ہے یہ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس جو بھی ہے یہ کر لے، اور یا پھر جو ہے اس کو یہ نیو ایئر وغیرہ میں شریک ہو جائے، گویا کہ اس کی وہ 50 سال کی عبادت خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام وعید ہیں. ہمیں اللہ اعلم ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ان چیزوں پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے کافر کو اس کے شرک کے تہوار پر مبارکباد دینا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہیپی نیو ایئر یہ نصارہ کا طریقہ ہے، ان کی عید ہے، ان کی عید سے ریلیٹڈ ہے، ہمارا نہیں ہے یہ. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ مسلمان اسی سلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرے، یعنی کہ جو عیسائی اپنا جو بھی وہ سجدہ کرتے ہیں آپ ان کو ان کی جو شرکیہ عبادت ہے اس پر آپ ان کو مبارکباد پیش کریں، سیم ویسے ہی ہے. یہ چیز اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ آدمی کسی شخص کو شراب پینے پر یا ناحق قتل پر یا حرام شرمگاہ کے ساتھ بدکاری یعنی کہ زنا کرنے پر مبارکباد پیش کرے، یعنی کہ اس سے بھی خطرناک ہے یہ. ٹھیک ہے، الاحکام اہل الخدمہ میں یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے. تو میں جو ہے بہت زیادہ تفصیلی آپ کو اور بھی نہیں بتا رہی ہوں نا، تو آپ جو ہے اسی سے سمجھ جائیں. میں نے صرف آپ کو قباحت بتانی ہے کہ نیو ایئر جو ہے یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکیداً منع کیا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے. اب آتے ہیں ہم یہود اور نصارہ کی نیو ایئر پلاننگز پر. تو دیکھیے یہود نصارہ کی پلاننگ ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے ہمیں ہمارے دین سے ہٹا دیں. تو وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اتنے جاہل ہو گئے ہیں ماڈرنٹی کے نام پر، ہے نا. ہم لوگ جو ہے پڑھے لکھا ہونے کے نام پر نیو ایئر سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، بعض مسلمان کرسمس بھی مناتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو یہ یہود نصارہ کی جو چال ہے وہ ان کی کانسپریسی جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے. ہم اپنی جہالت میں کیونکہ علم نہیں ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ ہم نے احادیث پڑھی، تو اس وجہ سے ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. ہم اس کے انجام سے ناواقف ہیں کہ اس کا خطرناک انجام ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نیو ایئر جب آتا ہے تو بعض لوگ جو ہے نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں جو کہ حرام ہے.
یہ ان کی عید شرکیہ ابن اللہ کے عقیدوں کو فروغ دینا ہے، بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اسٹیٹس پر ہیپی نیو ایئر اور گریٹنگز وغیرہ کا تبادلہ کرتے ہیں، کارڈز وغیرہ جو ہے، اور گفٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نہ تو گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں اور نہ ہی گفٹس دیتے ہیں۔ تھوڑے سے ذرا جو ہے دینی ماحول میں اگر رہے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا اسٹیٹس مارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نئے سال میں آپ کو خوشیاں دے، آپ کا پورا سال خوشیوں سے بھرے۔ واللہ یہ اتنا ہی خراب ہے جتنا خراب ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، کیونکہ آپ اسی غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ الفاظوں کے بدلنے سے یا زبان کے بدلنے سے چیز کی قباحت نہیں بدل جاتی۔ تو جس طرح سے ہیپی نیو ایئر کہنا گناہ ہے، اسی طرح سے اللہ آپ کے نئے سال کو بابرکت بنائے، اللہ پورے سال آپ کی زندگی میں خوشیاں دے، یہ وہ جو بھی اردو اور عربی میں لوگ جو ہے لکھتے ہیں اسٹیٹس پر ایک دوسرے کو، قطعاً آپ نے قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بھیجے تو آپ نے اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نیا سال آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ذرا مزید دیندار جو لوگ ہوتے ہیں، نئے سال میں اپنی گول سیٹنگ کیا کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، گول سیٹنگ آپ محرم سے کریے، مہینے تو وہی ہیں 12۔ آپ اس طرح سے کہ بھائی آپ 2024 کو کیسے سیٹل کرنا ہے، آپ یہ جو ہے سسٹم بنا کر کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے ہیپی نیو ایئر کہنے والوں کو فروغ دے رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہنے والوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک بناتے ہیں، جو ہے نا اللہ کا ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو آپ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ جو ہے 2025 کا گول بناتے ہیں، اس میں کتنے قرآن پڑھنے ہیں، کتنی احادیث پڑھنی ہے، کتنے کورسز کر رہے ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں جا کے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ روکیے اس کو، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ صاف صاف لکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیا سال بہت خوشیوں سے بھر دے، یہ کر دے، وہ کرتے، وہ تو حرام ہے ہی۔ لیکن جو ہے یہ جو ایک چلن چلا ہوا ہے کہ 2025 کا جو ہے گول سیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اتنے قرآن پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں جو ہے تاکید کروں گی، اس کو آگاہ کیجیے، مساجد کے اندر اہل علم جو ہے خطبے دیتے ہیں کہ آپ نے 2024 میں کتنی نیکیاں کی اور اب 2025 آ گیا ہے اور آپ نے جو ہے دیکھیں آپ کہ آپ اس میں کتنی نیکی کر سکتے، نہیں کرنا ہے یہ۔ آپ قوم کو، آپ عوام کو روز روز آگاہ کیجیے، آپ عوام کو ہر دن کا بتائیے کہ کل آپ نے کتنی نیکیاں کی اور آج آپ نے کتنی نیکی کرنی ہے۔ یہ تو آپ کا روز کا کام ہے، یہ تو آپ کا ہر مہینے کا کام ہے، یہ تو آپ کا ہر ہفتے کا کام ہے۔ اس کو آپ تخصیص مت کریے، اس کو آپ خاص مت کریے کسی جو ہے سال کے ساتھ۔ اور اگر آپ اس کو محرم الحرام میں کر رہے ہیں تو ایک حد تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ وہ نیا سال جو مشرکانہ عقیدے کو پروموٹ کرتا ہے، جو شرکیہ عقیدے کو پروموٹ کرتا ہے، جو عیسی ابن اللہ کے عقیدے کو ماننے والوں کو پروموٹ کرتا ہے، اس نئے سال میں ہم اپنے دینی سال کی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ جو ہے اس کے اوپر خطبہ دینا کہ بھائی اب 2025 میں کیا کیا کرنے کا، صحیح نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے اسی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے بہت ہوشیار رہیں، بہت محتاط رہیں، ہر قسم کی ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اچھا، دوسرا سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آفرز ملتے ہیں اس کے، یہ کرسمس یا نیو ایئر کے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی خوشی میں وہ آفر دے رہے ہیں، آپ کا دل کیسے گوارا کر رہا ہے آفر لینے کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بعض جو ہے عالم نے بتایا تھا جائز ہے کیونکہ اپن پیسے لے کے دے رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بات پیسے لے کے دینے کی، دے کے لینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ عقیدہ کیا ہے۔ وہ عقیدہ جو ہے عیسی ابن اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی خوشی میں، اس عید کی خوشی میں جو ہے وہ کیا کر رہے، وہ جو ہے اس کو، یعنی آپ سمجھیے نا آفر دے رہے ہیں آپ کو۔ بھئی میرے ایک مثال سمجھیے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ انسان اس کے انتقال پر مٹھائی بانٹے، آپ کیا کہو گی کہ ہم تو پیسے سے خرید رہے ہیں؟ ایسا نہیں، آپ کیا کہو گے، ارے وہ بانٹ کس وجہ سے رہا ہے، وہ اس کے گھر میں انتقال کی خوشی سے بانٹ رہا ہے۔ تو آپ کو یہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایمان مضبوط ہے، نہیں جی، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، شیطان کی چال ہے۔ آپ کو کرسمس اور نیو ایئر کا کوئی آفر نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ آفر ابن اللہ کے عقیدے کی خوشی کا ہے۔ کیسے آپ کا دل گوارا کر رہا ہے، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں تھی، تو آپ کو خود سمجھنا تھا۔ اسی طرح سے بعض لوگ کرسمس اور نیو ایئر کی ہالیڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے
وہ نیو ایئر نہ لگاتے ہیں اسٹیٹس، کچھ نہیں کرتے ہیں، پر وہ دل ہی دل میں کیا کرتے ہیں، نئے سال والے دن کھانا کھانے چلے گئے باہر، کچھ تو بھی کہیں جا کے تھوڑا انجوائمنٹ کر لیا، اور بعد میں کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ان کو نیا خریدنا ہوتا ہے تو پوسٹ پون کرتے ہیں کہ نیو ایئر پہ خریدیں گے. اس طرح سے جو ہے سب کے اپنے الگ الگ چیزیں رہتی ہیں. بعض لوگ جو ہے کھلم کھلا سامنے آتے ہیں، بعض لوگ کھلم کھلا سامنے نہیں آتے ہیں، اور اس طرح سے نئے سال والے دن کچھ کام کرتے ہیں. تو بہرحال آپ چاہے کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ چاہے کچھ خرید رہے ہیں، آپ چاہے جو ہے کچھ بھی آپ اس کو پروموٹ کرنے کا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور اللہ والے کام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام کریں. یہود نصارہ کی مشابہت مت کیجئے، یہ آپ کے دین کو کھائیں گے، آپ کی قبر کو کھائیں گے اور آپ کی جنت کو کھا جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھیے، عقل سے کام لیجئے. یہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں بچوں کے سکولز کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے، تو آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا اور آپ ان کی ایک ایک چال کو سمجھیے اور اپنے اعمال پر غور کیجئے. تو کہنا یہی تھا کہ نیو ایئر آ رہا ہے، آپ کو نہ کسی طرح کا وش کرنا ہے، نہ کسی طرح کی نیو ایئر سے ریلیٹڈ گول سیٹنگ ہونی ہے آپ کی، نہ کوئی آپ نے جو ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کا نیا سال خوشیوں سے بھر دے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نہ آپ نے اس دن کھانا کھانے جانا ہے باہر، نہ آپ نے جو ہے کوئی گریٹنگ لینا ہے، کوئی گفٹ لینا ہے. اگر کوئی آپ کو وش کرے تو آپ نے دعوت کے کام کا اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس کو جو ہے آپ سمجھائیے قرآن حدیث کے دلائل سے. ویڈیو جو آپ کو بھیجا جا رہا ہے اس کو آپ آگے فارورڈ کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے بچ سکیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن اسلامک ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے. آن لائن 2 سالہ عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے. لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ. 1-to-1 لائیو ٹیوشن، ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس ہوگی انشاءاللہ. انڈر سپرویژن احمد بن محفوظ عمری مدنی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین. کانٹیکٹ کریں +918106126040 پر، یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. دوسروں کو ضرور شیئر کریں. بارک اللہ فیکم.